السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اور میں آپ کی خدمت میں براہ راست آپ کے سوالات اور ان کے شرعی جوابات کے سیشن میں موجود ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو میرے صحت کی ناموافقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تکالیف انسان پر آتی ہیں، تکالیف میں صبر کرنا سیکھیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ رب کریم تکالیف کے معاملے بطور آزمائش، بطور گناہوں کو دھونا، بطور ایک بندے کی اس کے صبر کے معاملات دیکھنے یا اس کو آخرت میں رتبے دینے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ رب کریم یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک کا خلاصہ اٹھائے نا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، حدیث پاک ہے، ہاں، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ فرمایا رب کریم جس وقت کسی آدمی کی دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر سکے، اس کی آہ و زاری کو رب کریم سن سکیں اور قبول کر سکیں، اسی لیے ان کو مبتلا کیا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے سے گزارا ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں، تکلیف اگرچہ نعمت ہے لیکن ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ آج آپ کے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا فرمائیں رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محمد حسنین معاویہ لاہور سے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب شرعی لباس کے متعلق معلومات چاہیے۔ ہم بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لباس کے متعلق۔ بھائی حسنین معاویہ، آپ کا ایک اچھا سوال ہے۔ آپ نے سوال کیا تو اس وساطت سے میں والدین کو کہوں گا کہ لباس وہ پہنائیں جو با حیا ہو۔ یاد رکھیں، خاوند کا صاف ستھرا بہترین لباس ہوگا تو بیوی کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ بیوی ٹھیک ہے تو اس کا لباس وہ اس نے بہتر بنوایا ہے۔ اور اگر بیوی اچھا اور با حیا اور اسلامی لباس پہنے گی تو اس سے خاوند کی غیرت جھلک رہی ہوگی کہ خاوند میں غیرت کتنی ہے۔ اور اگر اولاد کا لباس ٹھیک ہوگا تو ماں باپ دونوں کی غیرت کا امتحان اور معاملہ جھلک رہا ہوگا۔ اس لیے ٹھیک طرح کا لباس پہنا ہے۔ بچوں پہ لباس کا اثر آتا ہے، جس طرح صحبت کا اثر ہے نا۔ آپ نشائیوں کے ساتھ بیٹھو تو دوسرے دن اس طرح کرنے آپ بھی لگ جاؤ گے۔ آپ کسی مونچھ کو تاؤ دینے والے کے ساتھ بیٹھے تو آپ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے این کرنا شروع کر دینا ہے نا، تو اثر آتا ہے۔ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بٹیندا ہے۔ تو آپ کچھ معاملہ دیکھا کریں۔ تو آپ اسلامی لباس پہنائیں تو اسلامی اثر آئے گا۔ آپ بچوں کو بچیوں والے لباس پہنائیں تو بچیوں کا اثر بچے پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں اس طرح باجی ٹیپ بن جاتے ہیں لڑکے، تو ان میں کچھ اثر ہوتے ہیں، گلناری سوٹ پہنا دیے، کشیدہ کاری عورتوں والی کرا دی، اور اس طرح آپ نے کسی بچی کو بچوں والے سوٹ پہنا دیے تو اس میں یہ اثر بھی آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اس لیے اسلامی لباس رکھیں، اسلامی معاملات رکھیں، اور اسلامی طرز پر یہ تمام ترتیب آپ رکھیں۔ اگر اسلامی طرز پر آپ کی چیزیں ہوں گی، آپ کے بچوں کے اوپر اثر اسلامی آئے گا۔ با حیا لباس ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، اور اپنے جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو کہ جس سے اعضائے سطر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، آپ لباس کو ٹھیک رکھا کریں، معاملات کو صحیح رکھا کریں، اس کے مطابق لباس پہنایا کریں، تو بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں پر صحیح اثر آئے گا۔ اور آپ خود بھی اچھا لباس پہنا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اچھا پہنیں گے تو آپ کے بچے بھی وہی اچھا پہنیں گے، ورنہ
مختاریہ گل کتھے ہور جا اپننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان معاملات کو سمجھ کے کیا کریں۔ محمد عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب وصیت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ کار بتا دیں۔ عثمان صاحب مخصوص طریقہ کار کون سا ہوتا ہے؟ کون سا مخصوص؟ آپ وہ مخصوص کو ساتھ لکھ بھی دیتے، کون سا مخصوص ہے جو خاص طریقہ آپ وصیت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب میرے سامنے وصیت کے احکام کھل گئے، میں کتاب الوصایا پورا آپ کے سامنے رکھوں، پھر مکمل آپ کو سبق پڑھاؤں؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، سوال مختصر ہو پر پر اثر ہو، جس سے جملہ سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ الانسان تحت اللسان، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جو بولے گا وہی پتہ چلے گا کہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے۔ تو اس لیے بات کھل کے کریں اور پوری کریں، جتنی میں سمجھا اتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہونے لگے تو وہ کچھ وصیت کرے اپنے مال کے متعلق۔ تو وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کریم میں تو ورثاء کے حصے لکھے ہوئے ہیں، وارث مقرر ہے، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اتنا، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی موجودگی میں تو اس کی اولاد کا ہے یا نہیں ہے، پوری ترتیب ہے۔ تو اس بارے میں وصیت وارث کو کیوں کرے گا؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، فرمایا وارث آدمی کے حق میں آپ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی۔ وصیت اس کو تو اللہ نے حق دے دیا، ہاں آپ ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں اور اس کی ملکیت میں دے دیں، پھر اور بات ہے۔ تو وصیت اگر کسی نے کر دی ہے وفات کے وقت تو اس کے 1/3 سلو سے مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ وصیت اس میں پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ میں وصیت تب نافذ ہوگی جب تمام ورثاء اس کی اجازت دے دیں۔ اور اگر ان ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو وہ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے اجازت دے گا؟ وہ تو اس عقل کا ہم پلہ نہیں ہے جس کو اللہ کا قرآن ہم پلہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر آپ 1/3 میں آپ معاملات اس سے زائد میں آپ کیسے حل کریں گے؟ تو ان معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ وصیت کے معاملات کیا ہے۔ پھر جائز وصیت بھی ہے، ناجائز وصیت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ ناجائز وصیت کا بھی ہے، وہ بنی اسرائیل کے قوم کا تھا۔ اس طرح بہت سی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب بھی واضح دیں گے۔ زاہد اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مفتی اعظم کون سا عہدہ ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی مفتی اعظم غالباً آپ نے سعودیہ سے سنا ہو، تو سعودیہ میں مفتی اعظم ایک سرکاری عہدہ ہے، اور سرکار مفتی اعظم کہتی ہے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی القضات ہوتے ہیں، اس طرح ایک مفتی اعظم بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ صادر کرتا ہے، اور قاضی حکم نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، جو بڑی شورا کا ایک بڑا مفتی ہے۔ پاکستان لیول پہ بھی یہ عہدہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن کراچی دارالعلوم کراچی والوں کو رب کریم کے فضل سے ملا ہوا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان ایک نام ہے، اور اس وقت ان کی اولاد میں غالباً مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت با کرامت فرمائے، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم کا لقب اس طرح کا ہے، لیکن اس کو کوئی اس طرح کا آپ عہدہ نہ سمجھیں کہ گویا مفتی اعظم جو ہیں وہ کوئی اللہ رسول کی طرف سے جو فتویٰ دیتے ہیں، کوئی خاص معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی شخصیت کے عہدے کا ایک منصب ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ عطاء المومن کرک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک انجینئر ہوں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کے مالک قادیانی ہیں، تو میرا وہاں کام کرنا کیسا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے عوامی سطح پہ۔ کیوں؟ یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پہچان دے رہے ہیں، تو اسی لیے قادیانیوں کی کمپنی میں آپ کو کام کرنے کی اجازت کم از کم یہ فقیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کمپنی میں آپ رہیں اور ان کو فائدہ ملتا رہے، آپ کو بھی اپنی تنخواہ ملتی رہے، تو میری گردن اگر جہنم کی پل بنے تو مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن میں وہ پاور، قوت، سکت، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی پل بنوا لوں اور میری گردن جہنم کی برج بنے اور آپ اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کیونکہ جو غلط فتویٰ دے گا گناہ اس پر آئے گا۔
تو اس بنیاد پہ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. قادیانی ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں. سچے نبی کے پیروکار ہوتے، اگرچہ وہ پیغمبر پہلے دنیا سے حضور پاک سے گزر گئے ہوتے، تو معاملہ کا نوعیت اور حیثیت کچھ اور ہوتی. قادیانی فیک بات کرتے ہیں، فیک نبی کے ماننے والے ہیں، جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والے ہیں. اس بنیاد پر میں آپ کو کسی قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا. ان کی کمپنی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ شیزان ہے، اور ایسے سمجھو کہ یہ شیطان ہے، یہ پروم ہے یا پرون ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے نام آئے ہوئے ہیں. کئی کمپنیز ہیں، کوئی اسٹیپلائزر ان کے آئے ہوئے ہیں اور باقی چیزیں، پوری لسٹ مل جائے گی. میں چاہوں گا انشاءاللہ میری ٹیم یہ پوری لسٹ اس میں آپ کو لگا کر وہاں پر دکھا دے گی اس کلپ میں، تو آپ اس کو پورا وہاں پر دیکھ لیں. جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین جو اس فتنے پر کام کرنے والے چوکیداران عقیدہ ختم نبوت ہیں، ان لوگوں نے اس پر مستقل ماشاءاللہ جمع بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے. تو اس معاملے میں آپ کو بچنا چاہیے، ان کی پروڈکٹ خریدنے سے بھی بچنا چاہیے. شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اور اس پر ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں. مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے. تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے، یہ بتا دے. لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے. جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا، ٹھنڈی کون سی، گرم کون سی، پازیٹیو کون سی، نیگیٹو کون سی، یا سول انجینئر تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجری، یہ معاملات یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا. اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاتب الوحی، امت کے ماموں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا قرآن کریم کو، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت آپ کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے. بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی. تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا. سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے ایف آئی آر کرائی ہے. اس پر ایف آئی آر ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے. بھائی مجرم ہے، اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں، سائبر کرائم کو کہتا ہوں، یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر لا رہے ہیں، اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ
کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. یہ چوہوں کی طرح ہم سے چھپتا پھرتا ہے، اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ گلاس ہے نا پانی کا، اگر اس میں دودھ ڈالیں اس کے بعد اس کو کھنگالتے ہیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کو انگالو چا، اس میں غیرت نام کا انگال موجود بھی نہیں ہے. غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا، یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کوئی جملہ نہ کہتا. ان کے متعلق جملہ کہتے ہو جس کے متعلق جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لان تان کریں گے اور برا بلا کہیں گے. اس جیسے خناس نے اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ پر یہ جملہ کہا. سائبر کرائم والو، تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہمارے کامن ہیں، سانجے ہیں، ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے اور اس FIR پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور مرزے کو نہ کو چنے چبوا دیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کی جرت کیا پھدی کا شوربہ، مجھے جواب دینا آتا ہے اس کو. ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا، میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے. اور میں اسی لیے تو ہمارے سامنے نہیں آتا نا، یہ کر دیں جی، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، فلاں شر، پھر کالیں کروا کے اپنے لڑکوں کو بھجوا کر مفتی صاحب آپ تھوڑا گزارا کر لیں. تیرے ساتھ گزارا کریں تو گزارے کے قابل ہے. تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تم رسالت امام علیہ السلام کے صحابہ پر بات کرتے ہو. تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی. امام شافعی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا، کہ اللہ جو پیغمبر کے صحابہ کی آپس میں کچھ باتیں ہوئیں اور تلوار چلی جس کے بعد اگرچہ صلح ہوئی، اللہ تیرا شکر تو نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے لت پت ہونے سے محفوظ رکھا. مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں. تمہیں تو یہ سبق لینا چاہیے تھا، لیکن چبل بٹا چبل، 0/0، جاہل بٹا جاہل، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا، ایران تران کی باتیں لے کر یہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی، 2 جملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے. اسی لیے مدرسے کو دیکھا نہیں. مدرسے میں 8 سال عالم پڑھتا ہے، اس نے 1 سال بھی پڑھا ہوتا پتہ ہوتا. پہلے سال کا نام ہے، دوسرے سال پڑھنے کا نام ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اور اس کے بعد 9واں، 10واں، 11واں، 3 سال تخصصات کے نام ہے. اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، دورہ حدیث. اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو PhD ایجوکیشن ہے، PhD کے برابر اسپیشلائزیشن، اس سے بڑھ کر MPhil سے اوپر کی تعلیمات جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں، تخصص فی الحدیث کہتے ہیں، تخصص فی التفسیر کہتے ہیں، تخصص فی ادیان باطلہ، تخصص فی الدعوت والتحقیق کہتے ہیں، تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں. اس نے کچھ پڑھا ہے؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز، اندھے مقلد، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا. اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا، انجینئر سے پڑھے گا. اسی طرح عالم سے پڑھو گے تو عالم کہلاؤ گے، نہیں تو آپ نے گویا مان لیا. دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں، یعنی یہ کورے ہیں علم سے، ٹگا کسی سے نہیں پڑھا. اپنی انجینئرنگ کے لیے تو آپ جا کر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو، اور قرآن کو آپ نے لاوارث سمجھ لیا، پیغمبر کے فرمان کو لاوارث سمجھ لیا، صحابہ اور اہل بیت کے علوم کو لاوارث سمجھ لیا، اور ائمہ کرام کے فتاوی کو لاوارث سمجھ لیا. اور بابا وارثین زندہ ہے، یاد رکھو. ابھی ہم نے ایک پوچھل پہ پاؤں رکھا ہے، تھوڑا سا اور معاملہ آگے بڑھا نا تو پھر بچوں کو سمجھ آ جانی ہے کہ ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. اور میں اس موقع پر یہ جو سوال آیا ہے نا، اس موقع پر 1 منٹ مزید پاس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے،
फॉलो किए हुए उन्हें कहता हूं। सूरत यासीन रकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के जबान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने इन हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो, अपने आप को वहां से हट जाओ, वरना तुम इसके इस बुरे कामों में मददगार बन रहे हो, हेल्पर और नुसरत दे रहे हो इसको, तो तुम भी इनके साथ रहोगे। और अपने पांव के साथ चल के इनके पास जा रहे हो तो वह तशहदु अर्जुलुहुम। ऐसे गुस्ताखान सहाबा, गुस्ताखान आले बैत के खिलाफ मामलात क्या है? इनके पास तुम चल के जाओगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। बाकी इस मिर्जे शिरजे में कोई जुर्रत नाम की चीज नहीं है। इसका एक लौंडा लपाड़ा मुझे फोन करके कह रहा है, मुफ्ती साहब थोड़ी इज्जत से बात करें, इस पर्सनल ना हो इस मसले पर। मैंने कहा वो पैगंबर के सहाबा के लिए बात कर रहा है और तू कह रहा है इज्जत के लिए। जब मैं इज्जत इज्जतदारों के लिए। सूरत नंबर गालिबन 63 सूरत मुनाफिकून वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। कुरान कहता है इज्जत अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मुमिनीन। ये आयत जब उतरी तो मुमिनीन से मुराद पैगंबर के सहाबा और आले बैत है। तो इज्जत तो उन लोगों के लिए, और ये उनकी इज्जत नहीं करता, मैं इसकी इज्जत करूं। कहते नहीं आपकी ये बात अच्छी नहीं है, आप बड़े सख्त लहजे में जवाब देते हैं। मैंने कहा हज़रत मुआविया को बकवास कर रहा है कि शुक्र कर मैं उस वक्त हूँ नहीं, तो ये सख्त लहजा नहीं है। तो मैं भी इसे कहता हूँ शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहाँ हूँ जहाँ से तुम आए हो। इस हैसियत के 2 टके के आदमी जो पैगंबर के सहाबा पे बोले हम इसके लिए कुछ बात करें, तो हुकूमत वक्त को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हर फितने की सरकोबी के लिए हुकूमत वक्त सफ़ अव्वल पे आएगी तो अवाम आपस में दस्तो गरेबा नहीं होगी। अगर अवाम को दस्तो गरेबा से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में इन होने से बचाना है तो इन जैसे फितनों को लगाम तो बड़ी बात है, पट्टा चढ़ाया जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक फिर बात करेंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जज़ाकुमुल्लाह ताला।